اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ صد حیف، تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی، اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا اور سب کو ایک افسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے زعماء مملکت کی طرف، تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ۔ تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی۔ اے میرے رسولو، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں، اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا بس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے۔ اب آپ انہیں ایک مدت کے لیے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں اجلت کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزاں رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو بقدر امکان رائے خدا میں دیتے رہتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دوسرے قسم کے اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے مالداروں کو عذاب کی گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں، اب آج واویلا نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے، اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے۔ کیا ان لوگوں نے ہماری باتوں پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے آراز کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کا دیا ہوا اخراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں سیدھے راستہ کی دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے۔